وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما فإن الذاكر لله أفضل منه درجة رواه أحمد والترمذي۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا بندہ اللہ کے یہاں درجے کے اعتبار سے افضل اور بلند ہے قیامت میں، یعنی قیامت میں اللہ کے یہاں کس بندے کا درجہ سب سے اونچا ہوگا اور فضیلت کے اور مرتبت کے اعتبار سے کون بڑا ہوا ہوگا، کون زیادہ فضیلت والا ہوگا، کس کا درجہ اونچا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور بہت کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، وہ مرد یا عورت جو خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر پر ہمیشہ ان کو مداومت حاصل ہے۔ اب وہ ذکر چاہے عبادات کی شکل میں ہو، چاہے وظائف اور تسبیحات کی شکل میں ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کا کبھی تسبیحات کے ذریعے، کبھی تحمید الحمدللہ کے کلمات کے ذریعے، کبھی اللہ کی بڑائی بیان کر کے، کبھی عبادات کر کے، کبھی نعمتوں پر شکر ادا کر کے، ہر وقت وہ وظائف، اذکار اور ذکر کا وغیرہ کا خوب اہتمام کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں سب سے افضل ہیں اور قیامت میں انہی کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی، جو اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں، اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر میدان جہاد میں کود جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسے مجاہدین سے بھی یہ ذکر کرنے والے لوگ افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مجاہد اپنی تلوار کافر و مشرک کے اندر مارے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے، یعنی خوب بہادری اور پوری طریقے سے ڈٹ کر جہاد کر رہا ہے، اتنی جواں مردی کے ساتھ کہ کرتے کرتے تلوار ٹوٹ جائے، یعنی کافر و مشرک کو شہید ختم کر دے، ان کی جان ختم کر دے، وَيَخْتَضِبَ دَمًا، اور یا وہ خود خود میں شرابور ہو جائے، خود میں رنگ جائے، اتنی چوٹ آ جائے کہ خود میں شرابور ہو جائے، یا مار دیا جائے، خون بہہ جائے، شہید ہو جائے، یعنی اتنی جواں مردی اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے، یا تو کافروں کے چھکے چھڑا دے رہا ہے، غالب آ جا رہا ہے، اسلام کو سربلند کر دے رہا ہے، یا خود ہی مغلوب ہو جا رہا ہے، زخم خوردہ ہو جا رہا ہے، شہید ہو جا رہا ہے۔ ایسی طرح جو جہاد کرنے والا ہے، ایسے مجاہد سے بھی ہمیشہ اللہ کے ذکر کرنے والے افضل ہیں۔ فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً، تو بلا شبہ اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد سے درجے کے اعتبار سے افضل اور بڑا ہوا ہے۔ عام حالات کے اندر ہیں، ورنہ اگر کبھی اضطراری حالات ہو تو بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں جہاد افضل ہوتا ہے۔ یہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہے۔ عمومی حالات کے اندر اللہ کے ذکر پر مداومت یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، اس لیے کہ انسان کی اور ایمان والے کی ایمان کے نتیجے میں ان کے دل کا تزکیہ کرنا، دل کو دنیا کی آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مقصود ہے، اور یہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مربی کے براہ راست ملنے کی وجہ سے ان کو وہ چیز آپ کی صحبت سے ہی نصیب ہو جاتی تھی۔ وہ آپ کی صحبت میں پہنچتے، آپ کا دیدار کرتے، آپ کی نگاہیں آپ پر پڑتی تو صحابہ کرام کے دل یکایک بدل جاتے تھے، روحانیت پورے طریقے سے پیوست ہو جاتی تھی، معرفت الہی
کا عکس ان کے اندر پڑتا تھا براہ راست، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے باوجود بھی صحابہ کرام کو کثرت ذکر کی تلقین فرماتے تھے۔ صوفیاء کرام اور علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ بعد کے اب زمانوں کے اندر جب کہ اب لوگوں کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی صحبت نصیب نہیں ہے، آپ کا دیدار نہیں ہے، تو آپ کی ذات کا جو براہ راست دلوں پر اثر پڑتا تھا، روحانیت پیدا ہوتی تھی، اب امت اس سے محروم ہے۔ لیکن بہرحال امت کو اس کی کوشش اب بھی کرنی ہے، وہ اس کا مکلف ہے کہ ہمارا دل روحانیت اور معرفت کے لیے بالکل طاقتور بن جائے، تازہ دم ہر وقت رہے۔ تو اس کے لیے یہ ذکر اللہ سب سے مؤثر نسخہ ہے، اور یہ ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے، ہر آن ہر موقع ہے، اور جہاد کا کبھی کبھار موقع آتا ہے۔ کبھی کبھار کر دینے والے اعمال انسان کے لیے آسان ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ دیکھ لیجیے بعض مرتبہ بہت سے ایسے احکام ہیں جو کبھی کبھار ہیں۔ عید کی نماز ایک مرتبہ پڑھنی ہو، پورے دھوم دھام کے ساتھ سارا مسلمان تیار ہو کر پڑھتا ہے، چاہے اس دن کی فجر نہ پڑھے، لیکن عید کے لیے ساری تگ و دو سارا اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ سال میں ایک بار کرنا ہے۔ ایسے ہی بقرعید کے موقع پر نماز ہے، قربانی ہے، ایک بار کرنا ہے، پورے سال چاہے نماز نہ پڑھ رہا ہو، حلال کاروبار نہ ہو، سود اور شراب میں مست ہو، لیکن اگر اس کے پاس وسعت ہے تو قربانی کرتا ہے، اور نہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک ملال اور چاہت ہوتی ہے کہ کاش ذرا سے بھی وسعت ہوتی تو ہم بھی کر لیتے۔ تو یہ کبھی کبھار والے اعمال فطری طور پر انسان کے لیے آسان ہوتے ہیں، لیکن روزمرہ والے یہ عبادات، 5 وقت کی، پورے ماہ کا روزہ، اور یہ مختلف تسبیحات اور وظائف جو موقع بموقع سکھلا گئے ہیں، نمازوں کے بعد یہ، فلاں نماز کے بعد یہ، صبح یہ، شام یہ، رات میں یہ، سونے سے پہلے یہ، اٹھنے کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ وقتاً فوقتاً کہ ہر لمحہ کے بعد کسی نہ کسی لمحے میں کرنے والی ہیں۔ یہ مشقت اور مجاہدہ چاہتی ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ عمل جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، جو نفس پر گراں بھی گزرتا ہے، اس لیے کہ ہر وقت کچھ تقاضے ہوتے ہیں بشری اور نفسانی، اور اسی سامنے کوئی نہ کوئی عبادت کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی کوئی ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، جی چاہتا ہے کہ دوستوں میں چلیں، ٹھٹھا کریں، گپ شپ کریں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 5 منٹ سنت و نوافل سے فراغت کے بعد مسجدوں کے اندر بیٹھنا بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن انسان اس کے باوجود اپنے آپ کو جمع کر چند منٹ اگر اللہ کا ورد کرے تو یقیناً وہ اپنے نفس پر جبر کر رہا ہے۔ باہر کتنی نفسانیت کے تقاضے ہیں، ٹھٹھا، ہنسی مذاق، کھیلنے پھرنے، طرح طرح کے مناظر اور تفریحات، سڑکوں پر، بازاروں میں، موبائلوں پر سب کچھ ہے، اس کے باوجود اگر بندہ سب سے کٹ کر ذکر اللہ کا اہتمام کر رہا ہے تو یہ اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت جہاد کر رہا ہے۔ وہ مجاہد جو تلوار سے میدان جہاد میں کر رہا ہے، جب اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوگا، کچھ دشمن سامنے آئیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ان سے آدمی مقابلہ کرے گا، کچھ وقت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا، یا تو انسان شہید ہو کر شہادت کا مقام پالے گا، یا دشمنوں کو زیر کر کے ان کو مغلوب کر دے گا، فتح یاب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن یہ ذکر، اس پر مداومت، اپنے نفس کے ساتھ ہر لمحہ جہاد کرنا ہے، ہر لمحہ اپنے نفس کو اس کو دبانا اور کچلنا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے اس میں کہا گیا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے وہ انسان جو اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتا ہے، کبھی کبھار کرنے والا نہیں۔ الذاکرون اللہ کثیرا، اس کی شرح میں مفسرین محدثین نے لکھا ہے، اس کا معنی ہے المداومون علی ذکر اللہ، کثرت سے ذکر کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر پر مداومت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج طبیعت لگ گئی، بیٹھا 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، پھر مہینوں غائب۔ یہ مداومت نہیں ہوئی، یہ کثرت نہیں ہوئی، چاہے وہ 100 ہی مرتبہ کر رہا ہو لیکن روز کر رہا ہو، یہ ہے مداومت، یہ مطلوب ہے۔ تو جی اس مداومت کے ساتھ جو طاعت، عبادات اور ذکر کی پابندی کرتا ہے، یقیناً چونکہ وہ اپنے نفس سے جو مختلف تقاضوں کا اس کے اندر جذبہ بڑھ رہا ہے، تقاضے پیدا ہو رہے ہیں مختلف دنیا کی چیزوں کے لیے، خواہشات کے لیے،
لیکن وہ اپنے نفس کو دبا رہا ہے اور ذکر اللہ میں مشغول ہے، لگا ہے، تو یہ اس مجاہد کے مقابلے میں اپنے نفس سے جہاد کرنے کی وجہ سے، چونکہ یہ بھاری کام ہے، اس اعتبار سے اس کو افضل کہا گیا، یہ افضل ہے۔ ورنہ اگر ہنگامی اعتبار سے جب اسلام بالکل مٹ رہا ہو اور اس کو کچلا جا رہا ہو، تو ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ پھر اب جب امیر المؤمنین کا اعلان ہو جائے اور ایسے وقت کے اندر جب کہ اس کے بغیر جب تک کہ دشمنوں کو کچلا نہ جائے مارکا سجا کر، ہم اطمینان کے ساتھ اسلام اور ایمان اور اپنی عبادت پر قائم نہیں رہ سکتے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہنگامی موقع پر یقیناً وہ عمل افضل ہوگا، لیکن عمومی حالات کے اعتبار سے ذکر اللہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جو ایک مقصد ہے مومن کے دل کے اندر روحانیت کو تقویت پہنچانا اور دل کو ایسا آئینہ بنانا کہ اللہ کی معرفت منعکس ہو جائے، اس کا عکس پڑے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے بیچ نہیں ہے، تو اس کا صرف یہی ایک نسخہ ہے کہ ذکر کی کثرت سے پابندی اور اہتمام کیا جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذکر اللہ خنس وإذا غفل وسوس، رواہ البخاری تعلیقا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان بنو آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، شیطان بنو آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، اسے چپکا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور بندہ اگر غافل رہتا ہے تو شیطان دل سے چمٹے اس میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، برے خیالات، گناہ کے خیالات اور جذبات بھڑکاتا اور ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان اگر شیطان سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اور جب شیطان سے محفوظ ہو جائے گا تو گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا، تو اس کا آسان گویا ایک ہتھیار یہ بتا دیا گیا کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر یہ گویا شیطان سے حفاظت کا ایک ذریعہ اور ایک ہتھیار ہے۔ اس کو ہم جب اختیار کیے رہیں گے، اس سے لیس رہیں گے، تو شیطان ہمارے دل کے پاس سے ہٹ جائے گا، اور جب شیطان پاس سے ہٹ جائے گا تو ہم پھر دوسرے بہت سے گناہوں سے، برے خیالات اور وساوس سے بچے رہیں گے۔ گناہ کے وساوس بھی ڈالتا ہے شیطان، اور دیگر بھی بہت سے خیالات ڈالتا ہے۔ جیسے انسان، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا الجھن رہتی ہے، ذہنی سکون نہیں رہتا، بہت پریشانی رہتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے حفاظت کے لیے بھی ذکر اللہ بہت مفید اور مؤثر نسخہ ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، بالکل کم سے کم مقدار میں، جو عام بتلایا گیا ہے، جس کے لیے کسی صاحب نسبت بزرگ سے بیعت بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ تیسرے کلمہ، کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار، ان چار چیزوں کی اگر کلمہ طیبہ مستقل نہ کیا جائے، تیسرا کلمہ کہہ دیا جائے، اس کے اندر کلمہ طیبہ کا ایک جز شامل ہے، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، اس کا تو تاکید کی جاتی ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ، یعنی 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام، اتنا تو کم از کم ہر ایمان والے کو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کوئی نہیں ہے کہ 300 مرتبہ ہم ایک ہی بیٹھک میں کریں، مختلف اوقات کے اندر مختلف نمازوں کے بعد بانٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ذاکرین میں بھی شامل ہو جائیں گے، اور مداومت اور پابندی کرنے والوں میں شامل ہوں گے، اور جو یہاں فائدہ بتلایا جا رہا ہے کہ شیطان ہم سے پیچھے ہٹا رہے گا، پھر گناہوں سے، وساوس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ وعن مالک رحمہ اللہ قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین وذاکر اللہ فی الغافلین كغصن اخضر فی شجر یابس وفی روایت مثل الشجرة الخضراء فی وسط الشجر وذاکر اللہ فی الغافلین مثل مصباح فی بیت مظلم وذاکر اللہ فی الغافلین یریہ اللہ مقعدہ من الجنہ وهو حی وذاکر اللہ فی الغافلین یغفر له بعدد کل فصیح واعجم والفصیح بنو آدم والاعجم البہائم، رواہ رزین۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ غفلت کرنے والوں کے بیچ میں اللہ کا ذکر کرنے والا میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے پیچھے جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ پوری جماعت، پورا معاشرہ غافلین کا ہے۔ جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ پورے معاشرے میں ماحول ہی نہیں ہے، ماحول ہو تو کچھ کرنا آسان ہو تو کریں۔ ہم لوگ ماحول کے انتظار میں ہیں، اس لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کرنا شروع کر دیں تو پھر کرتے کرتے دیکھے دیکھا ماحول بن جائے گا۔ تو جب ماحول نہ ہو، سارے ذکر سے غافل ہیں، اللہ سے دور بھاگے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اور فضیلت اس انسان کی طرح ہے کہ جب میدان جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں لوگ ڈٹے ہوں لیکن مسلمانوں کی ایک جماعت بھاگ کھڑی ہو، وہ بزدلی کا مظاہرہ کر کے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے، ایسے وقت میں کوئی بہادر مسلمان مرد مجاہد ان بھاگنے والوں کے پیچھے ڈٹ جائے، دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائے، ظاہر ہے کہ دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور باقی مسلمان بھاگ رہے ہیں، تو اب ان بھاگنے والوں کے پیچھے یہ ہوا جہاد کرنے والا جو دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، تو اس کے حدیث کے اندر بڑے فضائل آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ غافل جماعت اور ماحول کے بیچ میں ذکر کرنے والے کی مثال اور اس کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے جہاد سے بھاگنے والوں کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ڈٹ کر قتال کرنے والا ہو۔ اور فرمایا کہ اور غافل لوگوں کے بیچ میں ذکر کرنے والا سوکھے درخت میں ایک ہری ٹہنی کی طرح ہے۔ پورا درخت سوکھا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی ایک ٹہنی ہری ہو تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی نگاہ، توجہ اور فائدہ پہنچانے کا کام، ہریالی اور تری پہنچانے کا کام وہی ایک ٹہنی کرے گی۔ اس لیے پوری جماعت گویا پورا معاشرہ اگر غافلین کا ہے تو گویا وہ سوکھے ہوئے درخت ہیں۔ ہم سوکھے ہوئے درختوں کے ساتھ سوکھے نہ بنیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم پورے سوکھے درخت میں ایک ہری ٹہنی بن جائیں۔ تو اس کا یہ آسان طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہم کرنے والے بن جائیں۔ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ غافلین کے درمیان ذکر کرنے والا درخت کے بیچ میں، درختوں کے بیچ میں ایک ہرے بھرے درخت کی طرح ہے۔ میدان ہے، کوئی باغ ہے جس میں بہت سے درخت ہیں، سب سوکھے ہوئے، اس میں ایک ہی ہرا بھرا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کو سایہ اور نفع اسی سے ملے گا، سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی۔ اسی طرح اگر پورے غفلت کا ماحول ہے معاشرہ لیکن اس میں کوئی بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے ذکر کر رہا ہے تو گویا کہ وہ جنگل اور باغ کے سوکھے درختوں کے بیچ میں ایک ہرا بھرا درخت ہے۔ جس طرح ہرے درخت کی اہمیت ہے ایسے ہی اس ذاکر کی اللہ کے یہاں اہمیت ہوئی۔ اسی طرح فرمایا تیسرا جملہ کہ غفلت کرنے والوں کے بیچ میں ذکر کرنے والا ایک اندھیرے گھر میں جلتے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ پورا گھر اندھیرا ہے، تاریک ہے، لیکن اس میں کوئی معمولی سا ایک چراغ جلا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پورے گھر کو بھی معمولی سا وہ روشن کرے گا، لیکن اس پوری تاریکی میں سب سے زیادہ روشن، منور اور گھسنے والے کی نگاہ پہلے اسی پر ٹکے گی۔ تو ایسے ہی غفلت کرنے والوں کے بیچ میں ذکر کرنے والا گویا وہ لوگوں کا مرکز توجہ بنے گا، اور اس ذکر کی نورانیت سے کچھ نہ کچھ پورا معاشرہ بھی فیضیاب ہوگا۔ اس کے ذکر کی نور کی کچھ کرن اس کے غافل جماعت کے اوپر بھی، غافل معاشرے کے اوپر بھی پڑے گا۔ اسی طرح اور فرمایا کہ اور غافل لوگوں کے بیچ میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ٹھکانہ اس کی زندگی میں دکھلاتا ہے۔ غافل ہے پورا معاشرہ، جیسے آج ہم لوگوں کا وہی ہے، بالکل 90% تو بلا مبالغہ غفلت کا شکار ہے، اور جو 5-10% ہیں تو ان کی بھی اطمینان قلب، حضور قلب، خشوع و خضوع کیسا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہر آدمی خود اپنے بارے میں جانتا ہے۔ ہم غافلین کے جماعت کے بیچ میں ہیں، ہم غفلت والوں کے معاشرے اور ماحول میں ہیں۔ اگر ایسے میں ہم کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو گئی تو اس کا ایک فائدہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، جنت میں اس کو کیا ٹھکانہ ہے، زندگی میں اس کو ضرور دکھلائیں گے۔ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُغْفَرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَبٍ۔ اور غفلت کرنے والوں کے بیچ میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے ہر انسان اور ہر چوپائے کے تعداد کے بقدر۔ زمین پر جتنے انسان ہیں اور انسان کے علاوہ جتنے جانور ہیں، چاہے وہ 4 پیر سے چلنے والے ہوں، 2 پیر سے چلنے والے ہوں، چلنے والے ہوں، اڑنے والے ہوں، جتنے بھی انسان کے علاوہ جانور ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہر انسان اور جانور کی تعداد کے بقدر
اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، معاف کر دی جائے گی۔ غفلت کے ماحول میں جو ذکر کرنے والے، فرمایا بعدد کل فصیح، ہر فصیح کی تعداد کے بقدر۔ فصیح کیا ہے؟ آگے حدیث میں کوئی راوی حدیث خود ہی معنی متعین فرما رہے ہیں کہ فصیح سے مراد بنو آدم ہے، والاعجم البہائم، اور اعجم سے مراد بے زبان والے، انسان کے علاوہ جتنے جانور ہیں جن کو اپنی بات کہنے کی جن کے پاس طاقت نہیں ہے، زبان نہیں ہے، لا تعداد ہے، کروڑوں اربوں، اللہ ہی جانتا ہے ان کی کتنی تعداد ہے۔ تو انسان اور جانوروں کی تعداد کے بقدر غفلت کے ماحول میں ذکر کرنے والے کی گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بڑا تسلی ہے اور حوصلہ بڑھانے کا نسخہ ہے کہ عموماً یہی مزاج بنتا ہے اور کہتے ماحول ہی نہیں ہے، ماحول ہو تو یہ آسان ہو جائے۔ تو ماحول خود آسمان سے نہیں اترتا ہے، بننے سے بنتا ہے۔ آپ کے اندر، ہمارے اندر، کسی ایک کے اندر بھی خیال اور جذبہ پیدا ہوا تو وہ کسی دوسری پر اور ماحول پر ٹالے نہ، فوراً اپنے ارادے پر عمل شروع کر دے۔ پھر رفتہ رفتہ دیکھی دیکھا ہو سکتا ہے کوئی اور آئے گا، کل کو اور آئے گا۔ ہم مداومت کرنے والے بن جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن و دماغ منور ہوگا، سوچ بدلے گی، تو کم از کم ہم اپنی اولادوں کی، اپنے ماتاتوں کی تربیت کریں گے، ان کو عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح مداومت کے ساتھ یقیناً ماحول بھی بن جائے گا۔ اس لیے غفلت کے ماحول میں کسی بھی دین کے کام اور عبادت کے اندر انسان کو پزمردہ اور کم ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ اس ماحول میں ڈٹ کر کرنے والے کے یہ فضائل ہیں کہ وہ بھاگتے ہوئے مجاہدین کے پیچھے جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اسی طرح سوکھے درختوں کے بیچ میں ایک ہرے بھرے تر و تازہ درخت اس کی مثال ہے، تاریک گھر میں چمکتے ہوئے چراغ کی اس کی حیثیت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ انسان اور تمام جانوروں کی تعداد کے بقدر اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور ایک بہت بڑی چیز کہ مرنے سے پہلے اس کا جنت میں کیا ٹھکانہ ہے وہ انشاءاللہ دکھلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب کثرت سے اللہ ذکر اللہ کی پابندی نصیب فرمائے۔